میں عمران خان ہوں. یہ اسپیشل انٹرویو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. کچھ ہم آج کے پروگرام میں پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں گے پاکستان کے انٹرنل حالات کے بارے میں, سیاسی حالات کے بارے میں, اور پھر پروگرام کا ایک حصہ ہم رکھیں گے بین الاقوامی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر. سب سے پہلے خان صاحب, میرا کیونکہ آپ سے یہ پہلا انٹرویو ہے پرائم منسٹر آپ کے بننے کے بعد, عمران خان اپنے آپ سے کتنے مطمئن ہیں ان 2.25 سالوں میں؟ دیکھیں عمران, میں اس کا آپ کو 2 حصوں میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو کیا میں مطمئن ہوں جتنی میں نے کوشش کی, کیا اس سے زیادہ میں کوشش کر سکتا تھا؟ میں بالکل مطمئن ہوں. یعنی میں نے کبھی کسی چیز زندگی میں اتنی محنت نہیں کی جتنی جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں. ایک چھٹی نہیں لی ابھی تک, ایک دن کی چھٹی نہیں. یعنی کہیں کو بیمار ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے, ایک دن کی چھٹی نہیں لی. اور جتنی میرے میں ہمت تھی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں نے کام کیا. اب دوسرا پہلو اس کا آ جائیں کہ کیا میں مطمئن ہوں کہ ہم نے جس طرح یہ 2 سال میں ملک چلایا, کیا میں مطمئن ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہائنڈ سائٹ, یعنی میں اگر مجھے پھر سے کرنا پڑتا تو 2-3 چیزیں میں مختلف کرتا. مثلا IMF کے پاس سیدھا ہی چلا جاتا. وہ ڈیلے کرنے سے ہمیں نقصان ہوا, کیونکہ دیکھیں اکانومی کے لیے جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسرٹنٹی. جب آپ ایک انپریڈکٹیبل, یعنی اکانومی میں یہ مارکیٹ کو یہ ہو کہ پتہ نہ ہو کہ اب کیا ہونا ہے, وہ مارکیٹ کے لیے بڑا برا ہوتا ہے, کیونکہ سب کچھ رک جاتا ہے, انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو میں اگر پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ جو دور تھا جب کہ IMF میں جانا ہے نہیں جانا, اس سے میں بڑا نقصان ہوا, اور وہ ہمارا شروع کا دور تھا. دوسری چیزیں, اگر مجھے شروع میں پوری طرح اندازہ ہو جاتا کہ کتنا بڑا پاور کا کرائسس ہے, یعنی جو بجلی کا کرائسس کتنا بڑا چھوڑ کے گئے ہیں, مجھے شاید اگر اندازہ ہو جاتا تو میں وہ جو اب قدم اٹھا رہا ہوں وہ میں پہلے اٹھا لیتا, اس سے بھی فائدہ ہو جاتا. اور باقی بیسکلی چیزیں کیا میں کچھ کر اس لیے نہیں سکتا تھا کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے, اور آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ PIA کا کیا حالات ہیں, سٹیل مل کا کیا سچویشن جو بند پڑی ہے اس کے اوپر کیا, اور ان کے اوپر کرنا کیا. یعنی آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی پوری. اور وہ بیوروکریسی نے کوآپریٹ نہیں کیا, بیوروکریسی نے کوآپریٹ نہیں کیا آپ دیکھیں شروع میں. اور میں پھر تیسری چیز اب آپ کو کہہ دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان سے ہوا کیا, 1960s میں جو پاکستان کی بیوروکریسی تھی وہ سارے ایشیا میں سب سے اچھی تھی. سب سے مشکل امتحان تھا سول سروس ایگزام, جو سارا پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ سول سروس ایگزام لیتا تھا, اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں ہوتا تھا. تو وہ جو کوالٹی کی بیوروکریسی تھی وہ ہمیں تو ابھی بھی یاد ہے, اور وہ پرانے بیوروکریٹس بھی ہمیں پتہ ہے. اور وہ تب انٹرفیرنس بھی نہیں تھی 60s میں. جو سارا پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوئی 60s میں وہ بیوروکریسی نے کی تھی. ہمارے پاس تو اور تب پولیٹیکل گورنمنٹ بھی نہیں تھی. یعنی بڑے بڑے پاکستان کے پروجیکٹس, ڈیم بنی, اور پاکستان میں بہت اچھی چیز ہو. یعنی ہمیں پاکستان کی عزت دنیا میں دیکھیں آپ. پریزیڈنٹ ایوب جاتا ہے جب امریکہ, تو ان کا پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ لینے آتا ہے. جو جس طرح دنیا میں جو ہمارا ایک مقام تھا. اور آپ PIA دیکھ لیں, یعنی ایئر لائن دیکھیں, انٹرنیشنل کوالٹی کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا وہ بہت ہائی کوالٹی کا تھا. آہستہ آہستہ ہو کیا گیا, آہستہ آہستہ یہ بیوروکریسی کے اندر پولیٹیسائزیشن آنی شروع ہوئی, 70s میں شروع ہوئی. اور پھر یہ جو 2 جماعتوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے. دیکھیں انہوں نے کیا جب پیسہ بنایا نا ان کے لیڈرز نے, تو پیسہ بنتا ہی تب ہے جب آپ ایک اداروں کو کمزور کریں, کیونکہ جو اداروں نے چیک کرنا ہے آپ کی چوری کو, آپ جب تک اس کو کمزور نہیں کرتے, مثلا سارے احتساب کے ادارے, جوڈیشری, FBR, SCCP, ان کو انہوں نے کمزور کیا پیسہ بنا تاکہ یہ پکڑے نہ جائیں. تو جب انہوں نے نہیں پکڑے جانا تو باقی انہوں نے بھی نہیں پکڑے جانا تھا. تو ہمیں جو اگلا پرابلم آیا, ہمارے جو بیوروکریسی کی جو کوالٹی ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. اس کے اندر بہت پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے فیورٹس لے کے آئے, میرٹ ختم کر دی. اس سے جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے وہ کمزور ہو گیا.
خان صاحب, وزیر اعظم بننے سے پہلے اور اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا فرق محسوس کیا؟ یہ ایک دو چیزیں میں آپ کی ذات سے متعلق پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے اندر کیا فرق, کوئی کمپرومائز کرنا آ گیا آپ کو, کوئی لچک پیدا ہو گئی آپ کے اندر؟ چینج تو یہ ہے کہ میں نے کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری, کبھی اتنی دیر ایک کرسی پہ نہیں بیٹھ کے کام کیا, یعنی 8-8 9-9 گھنٹے بیٹھنا, یہ میں نے کبھی نہیں کیا. تو چینج تو اپنے آپ کو دیکھیں, میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں. کرکٹر تھا, میری اور زندگی تھی, میں بالکل اور طرح زندگی گزارتا تھا. میں نے ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑا. میں تو ملتا کسی سے نہیں تھا جب کرکٹر تھا, میں تو ایک بڑا 4-5 لوگوں میں محدود تھا, شاید تھا, پبلک میں نہیں جاتا تھا. ہاسپٹل کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا, پالیٹکس میں آیا پھر مزید چینج کرنا پڑا, جب پرائم منسٹر بنا پھر اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا, کیونکہ آپ اپنی مقصد کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. تو لہٰذا چینج تو مجھے اپنے آپ کو بہت کرنا پڑا. لیکن میں یہ کہوں کہ میں نے میری صرف زندگی یہ ہے, آفس آتا ہوں, گھر جاتا ہوں, گھر جا کے کام کرتا ہوں اور پھر اگلے دن آفس, یعنی یہ زندگی ہے. کوئی میں باہر نہیں جاتا شام کو, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے, خرچہ ہوتا ہے, خرچہ نہیں کرتا ملک کا. کوئی پرائیویٹ وزٹ پہ کہیں نہیں گیا, کوئی باہر دورے نہیں کیے. میرے بچے لنڈن میں ہیں, جب سے میں اقتدار میں لنڈن نہیں گیا. صرف اور صرف کام کے اوپر زور دیا میں نے, آفس اور گھر. آپ احتساب کا نام لے کر آئے تھے اقتدار میں, جو سب سے زیادہ آپ کا نعرہ فیسینیٹ کر رہا تھا. میڈیا میں بھی لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کا لوٹ کا مار کا پیسہ واپس آئے گا. احتساب جو ہے وہ پاکستان میں ایک مذاق بنتا جا رہا ہے. جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ کلین چٹ لے کے باہر آتے ہیں, باہر آ کے پھر نعرہ لگاتے ہیں. احتساب کرنے والے ادارے اور احتساب کا نعرہ, یہ سارا کچھ کنٹروورشل ہو رہا ہے آپ کی موجودگی میں. یا تو اب تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی نہیں, یا یہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ نظام بے بس ہو گیا. عمران, پہلے تو تھوڑا سا اس کے اوپر کلیئر ہو جانا. یہاں سسٹم یہ بن چکا ہے پچھلے 30 سالوں میں, اقتدار میں ہو پیسہ بناؤ. جیسے اقتدار سے واپس جاؤ, اگر آپ کا احتساب شروع ہو تو آپ کو جی انتقامی کارروائی شروع ہو گئی. ایگزیکٹلی. آپ پورا شور مچا دیں اور پھر انتظار کریں باری پھر آئے, پھر پیسہ بناؤ. جو دوسرے باہر جاتے ہیں ان کا احتساب کریں, وہ کہتے ہیں انتقامی کارروائی شروع ہو گئی. اور ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پوری پولیٹیکل کلاس, اس کے اندر زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے یا انہوں نے کوئی قانون سازی کرنی ہے, اس لیے آتے ہیں کہ یہ سب سے آسان طریقہ پیسہ بنانے کا ہے. اگر آپ ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں, آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 30 سال پہلے کیا تھے اور یہ آج کیا ہے. آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں, اصل اثاثے ایک تو چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا زیادہ پیسہ کسی اور بزنس میں بن سکتا ہے. کوئی محنت کر کے آدمی اس طرح کا پیسہ بنا سکتا ہے. کمپٹیشن ختم ہو جاتا نا. نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک پالیٹکس کو بنا دیا ایک طریقہ پیسہ بنانے کا, اور پھر آپ پیسہ بناتے ہیں تو آپ کو پکڑے بھی کوئی نہ. ایک تو ادارے کمزور کر دیے سارے جنہوں نے پکڑنا ہے, ان کو خود ہی کمزور کیا گیا. ایک ادارے کمزور ہو گئے. دوسرا, آپ تھوڑے سے لوگوں کو جمع کر کے کہے جی آپ بھی اتنے کرپٹ ہیں, آپ کو تو ان کو آپ کہیں کرپٹ ہے, اور دوسرا کہیں انتقامی کارروائی. دیکھو یہاں ذرا دیکھیں, پہلے ان کے جو دونوں پارٹیز آئیں, ان کے 11 سال دیکھ لیں. دونوں پارٹیز دونوں دفعہ کرپشن میں, دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی. زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا. نواز شریف کے خلاف جو کرپشن کیس تھے وہ پیپلز پارٹی نے بنائے. پھر ان کو مشرف نے دونوں کو NRO دے دیا, یہ پھر پاور میں آ گئے. اب ہم جب آئے ہیں, سارے ان کے کیسز اپنے کے بنے ہوئے ہیں, پرانے بنے ہوئے ہیں, ہم نے کیسز نہیں بنائے. اور کیسز چھوڑیں, BBC کے اوپر آصف زرداری اور نواز شریف کے اوپر ڈاکیومنٹریز ہیں ان کی کرپشن کے اوپر. ان کے اوپر باہر کتابیں, ایک کتاب ہے ایک کیپٹلزمز ایکلیز ہیل, ریمنڈ بیکر کی, پورا چیپٹر ہے ان دونوں کی کرپشن پہ, جو ان کے پہلے دو دور تھے. ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ. جتنے بھی کیسز ہیں جو اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, سارے پرانے بنے ہوئے ہیں ان کے دور کے. نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں کہ ہم جی پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے باہر, وہ ہم نے نہیں بنائے. اسحاق ڈار اور اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں ہمارے سے پہلے کے.
شہباز شریف کا جو سن ان لا جو اس کی بیٹی کا خامد وہ باہر بھاگا ہوا ہے ہمارے سے پہلے. ہمارے دور میں صرف اور عابد شیر علی باہر بھاگا ہوا ہے. ہمارے دور میں صرف سلمان شہباز باہر بھاگے جب یہ ٹی ٹی کے کیس آئے. اور نواز شریف اور نواز شریف جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے بیمار ہو کے وہ باہر گیا. یعنی ہم نے اس کو باہر نہیں بھیجا, عدالتوں نے بھی پھر ہمیں کہا کہ ذمہ داری ہماری ہے, تو اس کے اوپر وہ باہر گیا. تو سارا کچھ ہمارے اوپر کیا ہے. اب آ جائیں ہمارا احتساب. ہم نے سوائے شہباز شریف کے ٹی ٹی کیس کے ہمارے دور میں کچھ نہیں بنا. نظام ناکام ہو گیا سر. سو اب نظام پہ آ جائیں. پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ سارے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جو کہ ہماری طرح کے ملک ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, جن کے ادارے کمزور ہیں, ادھر ہر جگہ وائٹ کالر کرائم, یہ جو بڑے پیسے چوری کرنے والے ہوتے ہیں, یہ بڑی مشکل ہوتی ہے پکڑنا. کیوں؟ ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا وکیل ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے, یہ کروڑوں میں اپنے وکیلوں کو دیتے ہیں. پہلے تو بہترین وکیل, پھر ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کھلا دیتے ہیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو. نیب کے اندر لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے عدالتوں کا, اب یہ جو ارشد ملک کا کیس ہوئے جج کا, وہ ذرا کھول کے تو دیکھیں. اب نواز شریف اسی آدمی کو بلا رہا ہے جج کو, اس کو اس کا بیٹا مل رہا ہے وہاں, پیسے آفر کر رہا ہے. تو اس لیے آپ جب کنوکشن کی بات کرتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے. ہمارا ملک کے تو حالات برے ہیں. آپ ذرا ملیشیا دیکھ لیں. ملیشیا کے اندر مہاتر محمد ایک زبردست اکانومی چھوڑ کے گئے. وہاں بھی ایک نواز شریف کا آدمی آ گیا, ٹائپ آدمی آ گیا, وہ جو نجیب تھا, اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر. اس نے بھی چوری شروع کر دی. وہی ملیشیا جو سب سے تیزی سے اوپر ایک مقروض ہو گیا, وہ امیر ہو گیا, اس نے اربوں روپیہ منی لانڈرنگ کی, ملک غریب ہو گیا. اس کو 2.5 سال لگے ان کو کنوکٹ کرنے میں. اب وہ جیل میں گیا نجیب. تو وہاں ملیشیا کا جو ہمارے سے بہتر سسٹم ہے, ان کو بھی 2.5 سال لگے. سر نظام کے اندر پھر تبدیلیاں آپ نہیں لا پا رہے, پیسے ریکور نہیں ہو رہے, بندے باہر چھوٹ رہے ہیں, احتساب کا مذاق اڑ رہا ہے, تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں جو کبھی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو سارا اب ہمارے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ, کیسز تو پرانے بنے ہوئے ہیں, یہ سارے مل کے, یہ جتنے جیب کترے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے اگر ہمیں این آر او نہ دو. این آر او اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کون مانگ رہے ہیں این آر او. جب یہ فیٹف کا بل آیا, اب فیٹف پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے فیٹف میں, ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی, ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا, کہ جو اکنامک ریکوری ہے ایک بند نیچے. تو آج جو لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کہ اگر روپیہ گرا اور تو مہنگائی کتنی آئے گی. تو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن, فیٹف ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں گئے ہیں, ہم نے نہیں لے کے گئے. اس سے نکلنے کے لیے ہم نے لیجسلیشن پاس کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن تب پاس کریں گے جب ہمیں این آر او دو. این آر او کیسے؟ کہ نیب کو ختم کر دو. نیب کی 38 میں سے 34 شکوں کے اندر چینجز لے کے آؤ تاکہ نیب ختم ہو جائے, تاکہ بچ جائے. تو سارا جو گیم چل رہی ہے اس وقت, یہ اداروں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زور لگا کے ان کو بچا لیں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے میری گورنمنٹ بھی چلی جائے, ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ پیسے واپس نہیں کرتے. ریکوریز تب ہوں گی جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جتنے مرضی پبلک میں نکلیں, جلسے کریں, جلوس کریں, ہم نے ان کو جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. تو یہ اب سٹرگل ہے. یہ نظام ریکوری کر لے گا. سو اب عمران, اب یہ اگلی آپ بات کریں. دیکھیں اب یہ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر. دیکھیں عدالتیں تو میرے نیچے نہیں ہیں, نیب میرے نیچے نہیں ہے, لیکن جو میرے نیچے اب ادارے ہیں, ہم جو اب تک اپنی انویسٹیگیشن ایف آئی اے کی کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن کر رہے ہیں, یہ کیوں یہ آپ زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو گراؤ, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں جو میرے نیچے ادارے ہیں, ہمیں اب ان کے اوپر ایسی چیزیں مل رہی ہیں
کہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ٹائم جائے گا ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں نکال دینی ہیں کہ یہ ان کے بڑے، میں ان کی شکلیں جو دیکھتا ہوں جتنا شور مچا رہے ہیں، ان سب کو خطرہ ہے کہ یہ جیلوں میں جائیں گے. تو اب یہ ہے ایک ایسا ملک اس نیچ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں ہمیں بلیک میل کرنے کی اور پریشر ڈالنے کی اور جلسے سے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. ہم، اور میں واضح آپ کو کر دوں کہ جو مرضی ہو جائے، جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے اب ہم نہیں چھوڑیں گے نا. اور جو چیزیں مل رہی ہیں عمران، میں ایک اور آپ کو کہہ دوں، جو اب ہمیں چیزیں مل رہی ہیں یہ عوام کو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ آنے والے دنوں میں دیکھنا کیا کیا چیزیں. یہ صرف اوپر یہ چوری نہیں کر رہے تھے، ان کے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کئی ان میں سے ان کے پولیٹیکل لوگ تھے، کئی لوگوں کو قبضہ گروپس کو پناہ دے رہے تھے جو ان کو فائنانس کر رہے تھے. ان کو پاس اب ہم پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاس اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں، اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں انہوں نے، غیر قانونی طور کے اوپر انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر. جو یہ پیسہ بنا رہے ہیں، یہ جنگ نظریے کی نہیں ہو رہی، یہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچانے کی جنگ ہے. ٹھیک. خان صاحب، اب ایسٹ ریکوری یونٹ جب آپ نے بنایا تو ہمیں لگا کہ اب پاکستان کو پیسہ واپس ریکور ہوگا، اور ایون جہاں تک امید تھی کہ بہت سارا پیسہ ریکور ہوگا، لیکن وہ ڈیٹا آیا نہیں آج تک کہ پیسے کی ریکوری ویسے ہوئی نہیں. ایک ملک ریاض نامی آدمی جو ہے وہ یو کے نیشنل کرائم ایجنسی نے $250 ملین ریکور کر کے پاکستان کو دیے. وہ بھی جو سپریم کورٹ نے اس کو یہاں کراچی کے اندر کرپشن پہ 400 ارب کا جرمانہ کیا تھا، اس میں ایڈجسٹ کر دیا. سر، اگر اس طرح کے ٹائیکونز کو اور اس طرح کے بڑے بڑے بزنس مین کو کرپشن کرنے کے بعد اس طرح کے فائدے ملیں گے تو پولیٹیکل لوگوں کو بھی لگے گا کہ ہمیں بھی فائدہ ملنا چاہیے. نہیں، پہلے تو ملک ریاض کا جو کیس ہے وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ان کے اوپر انہوں نے جو اب کہتے ہیں فائن لگا دیا ہے 450 ارب کا. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں، اور یہ سپریم کورٹ جتنی بڑی کرپشن اتنا بڑا فائن. اچھا، تو کم از کم ملک ریاض پیسے تو واپس کر رہا ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں، ہماری ان کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے. یہ ابھی تک پیسے کیوں نہیں آ رہے پلی باگن کے اوپر؟ اب ان کے جو پیسے، سیاست ختم ہو جائے گی سر، سیاست ختم ہو جائے گی. سیاست ان کی سیاست کا مقصد پیسہ بچانا ہے. دیکھیں یہ نقصان کیا کرے پاکستان میں، اور پاکستان